نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. یہ ہے دفاع وطن کے قابل فخر سپوت اور یہ ہے پاکستان فضائیہ کے شاہین صفت جوان، جنہوں نے جنگ 65 کے 7 سال بعد سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس بھارت کو بدترین شکست دی جو اس غلط فہمی میں تھا کہ پاکستان پر دھاک بٹھا کر اس خطے میں چودراہٹ کی پگ پہنے گا، مگر پاک فوج نے واضح کر دیا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا خود سن لے گی. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. The whole world will come to know. ابھی تو آپریشن بنیان مرصوص شروع ہی ہوا تھا. ابھی تو پاک فوج کے جرئی جوانوں اور شاہینوں نے بھارت میں گھس کر 2 بار ہی کیے تھے کہ دشمن گھبرا گیا، صلح اور معافی کے راستے تلاش کرنے لگا. پاکستان بری فوج کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ پوری قوم کے شانہ بشانہ ایک پیج پر تھے، پرعزم تھے، دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے. پاک فوج کے جوانوں نے سرحد سے دشمن کی سرزمین پر حملہ کر کے بریگیڈ اڑا دیے، نستو نابود کر دیے. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے تو دشمن کو ایسا پسپا کیا کہ پوری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی. بھارت کے میگ اور رافیل سمیت جو طیارہ اڑا اس کے پرخچے اڑ گئے. بھارت کا دفاعی نظام پہلے جیم ہوا، پھر تباہ و برباد ہو گیا. دشمن کا دفاعی نظام اندھا ہو گیا. شاہین اڑے، جھپٹے، شکار کیا اور کامیابی سے پلٹے اور اپنی پاک سرزمین پر سرخرو ہو کر لوٹے اور فتح کا جشن منایا. اس وقت پوری قوم دفاع وطن کی فتح کا جشن منا رہی ہے، اپنی پاک فوج پر ناز کر رہی ہے. پاک فوج کی دفاع وطن کے لیے کامیابیوں کا سلسلہ 1947 سے مئی 2025 تک کئی جنگیں آئیں. دشمن نے کئی فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار دفاع کے ضامن زمین پر سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے، سمندروں میں سینہ سپر تھے اور فضاؤں میں شاہین کی پرواز کی طرح چوکس تھے. اس بار بھی مکار دشمن نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان اور آزاد کشمیر کے 5 مقامات پر بلا اشتعال اور بزدلانہ حملوں کا آغاز کیا، مگر پہلے ہی رات اسے پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا. اس کے بعد مکار دشمن نے پاکستان کے شہروں پر متعدد ڈرون حملے کیے. تمام کے تمام ڈرونز پاک فوج نے زمین بوس کر دی. بھارت کی بزدلانہ شرارتیں جب حد سے بڑھی تو پھر پاکستان کی مسلح افواج نے ادھمپور، آدمپور سمیت کئی ایئر بیسز اور کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا. بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پر جیم کر دیا اور ملٹری سیٹلائٹ کو بھی جیم کر دیا. سرحد کے قریب درجنوں چوکیاں تباہ کر دی. بھارت پر میزائلوں کی بارش کر دی. اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں پاکستانی ڈرونز کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے. پاکستان نے بھارت کے بٹھنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا. وطن عزیز کی پاک فضائیہ کے جرأت مند پائلٹ بھارت کے اندر پرواز کر کے گئے، اہداف کو تباہ و برباد کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پاک سرزمین پر واپس آ گئے. بس اس حملے کے بعد بھارت کی کمر ٹوٹ گئی، حوصلے پسپا ہو گئے. بھارت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر بڑی طاقتوں سے بیک ڈور رابطے کر کے پاکستان سے بچانے کی اپیلیں کرنے لگا. پاکستان نے قابل فخر اور عظیم فتح حاصل کر لی اور عالمی برادری کو بھی باور کرا دیا. پاک فوج اور پاک فضائیہ دنیا کی بڑی طاقت تسلیم کر لی گئی. ادھر پاکستان کی پوری قوم فتح کا جشن منا رہی ہے، اپنی افواج کو سلوٹ پیش کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت میں ماتم جاری ہے. شکست کے ملبے کا حساب لگایا جا رہا ہے اور مودی سرکار کی دھلائی کا کام شروع ہو گیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.